تعالی المجمعین ذکر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے دیگر وہ شہداء ساتھی جڑے میدان کرب و بلا دے اندر دین اسلام تے اپنی جان کو قربان کر گئے اور خون دا آخری قطرہ بھی الہی کلمت اللہ واسطے بہا دیتا انہاں دی بارگاہ سپاس نامہ اور نذران عقیدت پیش کیتا جاتا ہے۔ جدوں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہو گئی اور اس شہادت کی خبر نبی مکرم مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیتی کہ میرا یہ نواسہ حسین شہید ہوئے گا، حتیٰ کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے میدان کربلا دی مٹی بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ وچ لیا کے پیش کیتی سی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنی زوجہ اپنی بیوی ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو عطا فرما دیتی اور فرمایا کہ ام سلمہ مٹی سنبھال لے، جدوں یہ مٹی خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا۔ وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً ہر روز اس مٹی کو ویدیاں سن۔ بالآخر وقت آیا جدو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کرب و بلا کے اندر اپنے ساتھیاں سمیت جام شہادت نوش کیتا اور مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق خون بن گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پہلی گفتگو بڑی قیمتی ہے، آپ فرما دے دیں دوپہر کا وقت سی، میں سو رہا سا، پہلے میں اس حدیث دے حوالے پیش کر دیا۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل اندر موجود ہے اور امام احمد رحمت اللہ علیہ دی کتاب فضائل صحابہ اس کے اندر موجود ہے اور اس تو علاوہ الموجم الکبیر امام طبرانی اندر موجود ہے، سیرۃ المحرہ حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ وچ موجود ہے، فیض القدیر امام مناوی رحمت اللہ علیہ وچ موجود ہے، ذخائر الرقبہ فی مناقب ذوی القربہ حضرت امام محب الطبری رحمت اللہ علیہ اس کے اندر موجود ہے، الاستیاب فی معرفت اصحاب امام ابن عبد البر مالکی رحمت اللہ علیہ اس اندر موجود ہے، اسد الغابہ حضرت امام ابن اسیر جزری رحمت اللہ علیہ اس اندر موجود ہے، الاصابہ فی تمیز صحابہ حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس اندر موجود ہے، تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ اس اندر موجود ہے، جنہی میں روایت لگا پیش کر البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر اس کے اندر موجود ہے، الخصائص الکبریٰ اور تاریخ الخلفاء یہ دونوں کتاباں امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ نے ان اندر موجود ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے سر الشہادتین اندر عربی بھی اس کے اندر آپ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس روایت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے تو بیان کا ویلا سی، میں آرام پہ کرتا سا، میری اکھ لگ گئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب اندر تشریف لے آئے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کے اندر ویکھیا کہ آپ کی زلفہ مبارکہ گرد آلود نے، آپ کا چہرہ مبارک گرد آلود ہے اور آپ کی کاری مبارک کے بال گرد و غبار نہ اٹے نے، میلے کچیلے کپڑے مبارک اس حالت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میرے خواب اندر، میں پوچھیا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر آپ جلوہ
علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ وچ بوتل وینا پیا جی اس کی آقا وینا فرمایا عبداللہ بن عباس اس کے اندر کی ہے اس کی آقا خون ہے فرمایا میں ہنے میدان کربلا وچ آ رہا حسین تے دے ساتھیاں دا خون اکٹھا کر کے لیا حسین تے اس دے ساتھیاں دا میں خون اکٹھا کر کے لیا اکھاں دے اندر آنسو اج لوگ پریشان نے کہ حسین دے کام وچ لوگ روندے کیوں اج یہ بھی فتوے آ گئے کہ غم حسین وچ رونا جائز نہیں اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ روئے ہوندے تے اسی روندے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ روئے ہوندے تے اسی روندے اسی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقان صحابہ وا عاشقان اہل بیت جدوں یہ تذکرے ہوندے نے اکھاں نم ہو جاندیاں نے دوسری حدیث سن دوسری حدیث اس حدیث واسطے میں حوالہ لگا پیش کرن دلائل النبوت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ السقات امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دمشق اسیہ جلدہ کی کتاب امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الکمال امام مسی رحمۃ اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سن الشہادتین حضرت امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہاں کتاباں دے حوالے نال امام بہقی اور امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا بصرہ ازدیہ رحمت اللہ علیہ کو روایت کرتے ہیں وہ آتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے سن تے آسمان تو خون دی بارش ہوئی سی آسمان تو خون دی بارش ہوئی خون تب گیا اور انہاں کو کیویں پتہ لگا کہ خون تب گیا آسمان تو خون دی بارش ہوئی انہاں کو کیویں پتہ لگا حضرت بصرہ ازدیہ فرماتے نے میں نے اس طریقے نہ پتہ لگا صبح کا ٹائم ہویا تجد واسطے میں اٹھیا تو میں دیکھا کہ یہ ساڑھے گھر دا سارا سن خون و خون ہویا ہے ساڑھے گھر کے اندر جتنے مٹکے پانی والے نے پانی تے پانی نہیں ہونا دے اندر بلکہ خون جمع ہو گیا ہے پھر میں دیکھا ساڑھے گھر میں جتنے برتن ہیں سارے دے سارے خون لوگ ہوئے نے میں دیکھا کہ آسمان سرخ ہو رہا ہے ہر پاسے پانی دے قطرے نکل دینے پہ میں نے پتہ لگ گیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا نوازا جنہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چومدے ہوندے سن جنہاں دے کناں وچ میرے آقا نے اذان آکی جنہاں نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کردی دیتی جنہاں دا چولا اللہ دے فرشتے آ کے جڑا دے نے جنہاں دے ناز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر دے نے انہاں دے نال کیفیت ہو گئی انہاں نو جامع شہادت نوچونا کی گئے انہاں نو قتل کیتا گیا ہے انہاں نو شہید کیتا گیا ہے انہاں کے انہاں دے خاندان ہوتے میدان کرب و بلا دے اندر ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے گئے نے انہاں دے نیزے برسائے گئے نے انہاں دے تلواراں برسائیاں گئی نے انہاں دے تیروں تو فن دیا بارشاں کھیتیاں گئی نے اور میں اگلی روایت پیش کرنا چاہتا تاکہ تمید لمبی نہ ہو جائے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے آپ کی شہادت ہو گئی اس کا بھی میں حوالہ پیش کرنا چاہنا المعجم الکبیر امام طبرانی ایک مستدرک امام حاکم دو دلائل النبوت امام بہقی تین تاریخ دمشق امام ابن اسحاق چار اس کے علاوہ تہذیب الکمال سیر علام نبلا تاریخ اسلام امام زادی البدایہ والنہایہ تہذیب التہذیب اس کے علاوہ الخصائص الکبریٰ تاریخ الخلافہ سر الشہادت ہے انہی کتابان اندر روایت موجود ہے حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ امام بہقی بھی روایت کی تھی امام ابو نعیم اصفہانی روایت کی تھی امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ میرا جس ویلے امام علی مقام نو شہید کیتا گیا ہے بیت المقدس وچوں جڑا پتھر اٹھایا جانا ہے اس پتھر دے تھلوں تازہ خون نکلدا ہے یہ صرف اسیاں سنے بار ہے بلکہ کائنات کی ہر شے آنسو بار رہی ہے اتنے دی آسمان بھی آنسو بار ہے خون دے قطرے آ رہے ہیں خون دیاں بارشاں آ رہی ہیں ان کے مٹکے بھی بھر گئے ہیں ان کے سیر بھی بھر گئے ہیں ان کے جڑا پتھر اٹھایا جانا ہے اس پتھر وچوں خون نکلدا ہے اس تو میں اگلی روایت پیش کرا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے آپ نے جامع شہادت نوش کیتا ہے میں اس طرح کر دیا امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا حبیب بن ثابت رحمت اللہ علیہ تو روایت کیتا ہے وہ آتے نے جس ویلے حضرت امام علی مقام شہید ہوئے نے میں اپنے کناں خود سنیا ہے صرف انسان ہی نہیں رو رہے بلکہ جن بھی روندے نے پے جن بھی روندے نے پے آج کے مفتیاں نے فتوے لا دیتے کہ حسین وچ رونا چاہے کتھوں آ گیا سنیا نے رونا کتھوں کر لیا ہے یہ ہو کا
چڑھ کے مسیطاں دے باہر آتے ہیں، انہاں دے کپڑے بھیگے ہوندے نے، انہاں دے دامن تار ہوندے نے، انہاں دی داڑھی دے بال تار ہوندے نے، انہاں دے رخساراں تو اکھاں تو آنسو نکل کے تے رخساراں تو تھلے پیندے ہوندے نے، ایک کدروں انہاں کر لیا ہے۔ حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں امام علی مقام جامع شہادت نوش کیتا ہے، اس ویلے صرف انسان ہی ہوندے میں نہیں سنے، بلکہ میں اپنے کنا نال جنہاں نوں میرے دیا ویکھ سنیا ہے، انہاں دے اشعار سنے نے جڑے رو رو کے پڑھدے سن پے۔ ایک جنہاں دی ایک جماعت انہاں دے کولوں گزری، وہ کی پڑھدے نے پے مسح النبی جبینہ عربی دا شیر جنہاں نے پڑھیا نالے رو رہے نے نالے شیر پڑھ دینے پہ میں وہ شیر پڑھ کے تھوڑا سنان لگا وہ کی پڑھ دینے پہ مسح النبی جبینہ فَلَهُ رِيقٌ فِي الْخُدُودِ أَبَوَاهُ فِي عُلْيَا قُرَيْشٍ وَجَدُّهُ خَيْرُ الْجُدُودِ جنہاں نے پہ اے ظالموں وہ کنہاں نوں شہید کیتا جے جنہاں دی پیشانی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چومدے ہوندے سن۔ اسی نہیں آندے پہ جن پڑھ دینے پہ جن پڑھ دینے پہ حضرت حبیب بن ثابت آندے نے میں آپ سنیا ہے وہ یہ پڑھ دینے پہ مسح النبی جبینہ یہ پیشانی ہے جبین جنوں محبوب مس کر دے ہوندے سن کعبے نال اپنے ہونٹاں دے نال مس کر دے ہوندے سن وہ جناب جتے محبوب دے ہونٹ لگ جان اج بھی لوگ آندے نے نعوذ باللہ حسین باغی تے یزید آ کتے میں انہاں نوں پوچھنا چاہنا کیڑے منہ نال گلاں کردے ہو یزید دی طرفداری کردے ہو تانوں پتہ ہونا چاہیے جڑی شہر تے میرے آقا دا ہاتھ لگ جائے وہ شہر کبھی بغاوت نہیں کر سکتی ساری زندگی میرے مصطفیٰ کی غلام بن کے رہی اس شہر دے یا رسول اللہ اتنے رومال نو ہاتھ لگ گئے انہوں تنور دی آگرے شاہ دی اتیاتے نو ہاتھ لگ گئے انہوں تنور پکانا نہیں حسین پاک نے جنہ دی پیشانی نو مصطفیٰ بوسا دے دے نے مسح النبی جبینہ فَلَهُ رِيقٌ فِي الْخُدُودِ وہ جن کی آندے نے پہ یہ پیشانی جنوں مصطفیٰ چومدے ہوندے سن یا یہ کہہ لو عشقیہ ترجمائیں کر لینے یہ پیشانی ہے جڑی بوسا گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوسا گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دھیان دینے کے بھی چمک انہوں نے پیشانی اندر جاری ہو ساری ہے چمک کتھوں آ گئی جنہوں مطلب ہوت لانے نے جدوں نوری نوری ہوت مطلب لگے نے حسین پاک دی پیشانی ایک چمکنے لگ پئی ہے جنہیں 14ویں رات کا چن پیا چمکنا یہ میں اپنی گل نہیں کرتا جنہاں دی گل سنا رہا چین روندے نے پے تے نالے آندے کی نے ابواہ فی عُلْيَا قُرَيْشٍ حسین دے والدین دا کی پوچھ دے ہو وہ تے قریش دے سردار سن وہ قریش دے سردار سن ابواہ عُلْيَا قُرَيْشٍ انہاں دے والدین اے قریش دے سردار سن اگلا جملہ سنو وَجَدُّهُ خَيْرُ الْجُدُودِ اور انہاں دے نانا جان جنہاں دا نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب دی ساری کائنات میں جو آلہ رب دی ساری کائنات میں جو آلہ نے جنہاں میرے پہ انہاں دا مقام بکھرا دے تے ساڑھے کھڑوں پوچھ رہے انہاں دا مقام پوچھنا دے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ رہے انہاں دا مقام پوچھنا دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ رہے میں صرف اشارہ کر دینا جناب یارے دار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جرا ایک عالمگیر حقیقت ایک یونیورسل ٹروتھ ہے آپ نے کی ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی
من قرابتی ایک کائنات والو میں اپنے قریبیاں نال اتنا پیار نہیں جنہ مصطفیٰ دے قریبیاں نال پیار ہے مولا حسن بھی آؤندے نے انہاں قریبیاں وچ مولا حسین بھی آؤندے نے انہاں نال مینوں پیار ہے بلکہ آپ دی ایک گل میں ہور دس دیاں میں اشارہ تانی مسجد وچوں نماز پڑھا کے دور خلافت حضرت یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے نماز پڑھا کے باہر نکلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں بھی نکلیا علی پاک بھی نکلے صدیق پاک بھی نکلے ایک گلیے گلی ٹرے انہیں آگے بچے پہ کھیڑ دے سن سن اسی میں تے علی اپنی گلی لگے ہیں تے خلیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھ کے زمین اتے بہ گئے وقت خلیفہ زمین اتے بہ گئے جدو بیٹھے نے ایک بچے نو پھڑ کے اس طرح اپنے سینے لا لیا یاد نے ساڈا دھیان نہیں پیا بھی کی کرتے ہیں کہ وہ بچہ ہوئے گا کو پیارا لگا ہوئے گا انہوں سینے لایا نے پیار کرتے ہیں پہ آیا آندھنے جو سنے اسی قریب آگے ساڑھا دھیان پہ آگیا وہ بچہ جنہوں یارے کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے لا کے پیار کر دینے پہ وہ بچہ کوئی عام نہیں وہ حسین پاکنا بڑا پیر حضرت سیدنا امام حسن مصطفیٰ کون امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق بات علی ایتھوں چوم دے نے کدی 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 کندھے چوم دے نے کدی سینہ چوم دے نے تے چوم چوم کے پیار کر کے کی آندے نے پے ان علی پاک میں کہندے نے پے حضرت صدیق پاک آندے کی نے پے اے بیٹا حسن تیری شکل تیرے ایس بابا علی نال تے نہیں راضی تیری شکل تیرے نانے محمد مصطفیٰ نال راضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہاں دے نال ملدی ہے میں جدو یہ روایت پڑھی کتھے کتاب کا نام دس دینا میں پڑھی کتھے الموافقات بین الصحابہ واہل بیت علامہ جار اللہ سے معاشری اس کے اندر صاحب تفسیر کشاف اس کے اندر میں پڑھی عربینا نسخہ میرے کو موجود ہے اردو ترجمہ کے دور کے اندر کاندری صاحب علماء دیوبند کے اندر کراچی کو نہ چھپوایا یہ کراچی جلد اردو والی میرے کو عربی ایڈیشن موجود ہے دارالحدیث قاہرہ میں سدا چھپیا ہوا اس کے اندر روایت موجود ہے یہ رچکل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کیوں نہ راضی ملتی ہوئے حضرت علی پاک نے آپ فرما دیتا ہے یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے علی پاک کی اندرے پہ اے میرا پتر حسن جیڑا ہے اس سینے پہ لے کے بالا تک سر تک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال اللہ میں اللہ ہے کہ میرا پتر حسین سینے پہ لے کے پیرا تک یہ ساری سرکار نال اللہ میں اللہ ساتھ تو بعد یاد آؤندی سی دوانوں کھڑیاں کر لئیدا سی کھڑیاں کر کے دوانوں سامنے دیکھ لیندے سن یاداں پوریاں ہو جاندیاں سن ترجمہ میرے امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دسیا فرماتے نے رلن کیا ہونا وہ پیشانیاں چمکن کیا ہونا سونیا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا کلام اللہ کے ولی دا ایک کلام عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے آل پیار کی شان کے اندر مل کے کراؤنا سارے کہنے سوڑیا تو ہے اے نور تیرا سب کرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نور کا
روایت ہو لگا پیش کرنے شہادت والے پاس ہونا حوالہ ہے دا میں نہیں دینا جنہوں لوگوں پوچھ لیا جائے اب تیریاں روایتاں دے جڑے نے اے جنوں ضرورت ہوئی نا جنوں پیاس ہوئی وہ پوچھ لیا انہوں دس دیا کیونکہ اگے تساں سنی نہیں تے میں بھی راتی ہوئی بڑی اس واسطے حوالہ جڑا نا بڑا قیمتی بڑا کھپیا میں اس روایت میں لبن پیچھے بڑا کھپیا بڑے علماء نے ساتھیاں رابطہ کیتا انہاں کے بھی آپ ہی لبنے پر امام پاک دی روح نے اشارے ثواب کیتا بس انہوں نے کہا بھی مدد کی تھی میں نے ایک جو نہیں میں نے تین کتاباں چڑھا دی انہیں ضرورت ہوئی ہو رابطہ کر لیا جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا مدینہ شریف راہ وچ ایک چوپڑی سی جتوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے سن وہ سی حضرت سیدہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چوپڑی پیاس لگی سی بھوک لگی سی مائی کو بکری دودھ دیندی ہے انہوں نے کہا نہیں فرمایا بکری دینا دودھ اسی لے لے نہیں یہ روایت ہر کتاب چاہے ہجرت والی ہر چیپٹر چاہے جو کہ میں دینا چاہنا ہو کہ سنو انہوں نے آکھا پرونے ہو ایک ہے یہ ویہ لو جے کوئی گزارا چاہتا جاتے فرمایا صدیق کے باہر لے آئے نا خیمے میں جو بکری باہر لے آندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جد اللہ والا گورا گورا ہاتھ جیڑا ہے بکری دی پوچھ تے پھیریا تے بکری دی کھیری دودھ آیا انہیں لتاں چوڑیاں کر دیتی انہیں کہا سونیا ہن میری مرضی تے رہندا ہے کہ جویں تہاڈی مرضی ہے مرضی میں تو دودھ دیندی نہیں سی ہن مرضی ہے تہاڈی مائی کو برتن شرتن دے دے انہیں مائی نے ہمیں محبت نے بھانڈا دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ چوڑا دوجیاں پہ آگے آخر تے آپ پیتا تے دودھ بابا سارا وہ پیالہ انہی بچ گیا برتن انہی بچ گیا سارا کوئی پی لیا رج لیا برتن بچ گیا آپ نے فرمایا بی سنبھال لیا کہ کام آ جائے گا ہن یہ ام معبد یہ حضرت ہند بنت حارث انہاں دی خالہ نے وہ آندیاں نے کہ میں بھی اوتھے ہی سا سبحان اللہ میں بھی اوتھے ہی سا ایک بڑا عجیب کام ہویا وہ کیڑا کام ہویا وہ آندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات رہے سبحان اللہ اس خیمے میں رات گزاری تے سویرے جدو اٹھے نا فرمایا پانی پیو وضو کر لئیے سبحان اللہ پانی لیا وضو کیتا وہ جڑی کروڑی مبارک سی نا مائی دے خیمے دے کول ایک جھاڑی سی وہ دے مڈ وچ کلی مبارک آپ نے لو جی سویر چڑھن دی دیر سویر چڑھن دی دیر وہ بہت بڑا جو جنگلی درخت نہیں ہوتا بڑا سارا ان جھاڑی کو کہڑا کدی کو پھل لگ گیا انہوں لگ گیا پھل پھل بڑا عجیب سرخ خوشبودار جے کوئی پیاسا کھاوے تے پیاس بجھ دیئے کہ بھوکا کھاوے تے پیٹ بھرتا ہے بھوکا کوئی کھاوے تے پیٹ بھرتا ہے پھل بڑا توری لگ گیا ان 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ظاہری طور تے زندہ رہے کتنے سال 10 سال 53 سال عمر مکہ مکرمہ 10 سال مدینہ منورہ انی عمر گزاری 10 سال وہ درخت ہریا پریا خود پھل دینا پیا کہ پھالر ایرے بھی چڑھ جاندہ ہے نہیں سارا سال ہی پھالر لگا رہے گا کچھ بولو سبحان اصیل ہو یہ لوگ آنے دے رون دے کیوں حسین کا ذکر کرتے اور روندے کیوں سنو پھل دیتا درخت دے جاندہ پھل دے جاندہ وہ دا پھل کمزور ہو گیا
آندے نے سانو سمجھ نہ آوے بھی ادنا بڑھیا کی ہے سانو خبر آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال شریف ہو گیا ہے یہ درختوں کتوں پتہ لگا جی یہ درختوں کتوں پتہ لگا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہ ہریا بھریا کیتا ہے جنہ کلی مبارک دا پانی دا فیض دے کے میں نے جوان کیتا ہے تے چند کڑیاں نے جوان کیتا ہے انہوں کینے پتہ نہ کیا لوگ اگر ولیوں کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ نبیوں کو کیسے پتہ چلتا ہے عارف باللہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیسے پتہ چلتا ہے میں کہتا ہوں درخت سے پوچھ لو اس کو کیسے پتہ چل گیا تھا نبیوں کی بات تو بعد میں کریں گے نبیوں کی بات تو بعد میں کریں گے خلفاء کی بات تو بعد میں کریں گے صلحاء کی بات تو بعد میں کریں گے متقین کی بات تو بعد میں کریں گے صدیقین شہداء کی بات تو بعد میں کریں گے اب بتاؤ درخت کو کیسے پتہ چل گیا 30 سال ہور لنگ گئے کنے سال 30 سال ہور لنگ گئے درخت دیاں ٹہنیاں سو گئیاں 30 سالاں بعد مزید 10 سالے 30 سال اگے درخت دیاں ٹہنیاں سو گئیاں بالکل پتے بھی سو گئے اچانک اندر سانو سمجھ نہ آوے بھی ان 30 سالاں بعد انہوں کیڑا دکھ پہنچے ہیں اتنا کی بڑے ہیں پتہ لگا کہ کوفے دے اندر حضرت سیدنا امام علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا درختوں پتہ لگ گیا کہ حضرت علی پاک شہید ہو گئے گیندہ دیا نے بیلا گزرتا رہا اور ٹائم گزریا کہ بڑا عجیب وقت آ گیا یہ تنا سکنا شروع ہو گیا تنا تھوڑا پر ایسا غور نہ لے گیا وہ ٹہنیاں وچوں سکا درخت وہ سکیا پھلاں وچوں سکیا پتیاں وچوں سکے تنے وچوں انہاں دے وچوں خون پیا نکلدا ہے سانوں کوئی پتہ نہ لگے خون کتھوں آوندا ہے گیا آخر ساڈے والے رپورٹ آ گئی حضرت سیدنا امام علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سگا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا کہ نواسا حضرت امام علی نے کربلا کے اندر شہید کر دیتا گیا حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت رویا کہ درخت رویا علی پاک نے شہادت رویا کہ درخت رویا یہ خون دے قطرے نکلے تے کڑے ویلے نکلے یہ ٹہنیاں وچوں خون نکل لائے پیا تنے وچوں خون نکل لائے پیا پھل وچوں خون نکل لائے پیا کڑے ویلے جدوں میدان کربلا دے اندر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جامع شہادت نوش کیتا ہے جن کو تو کے سے کوفے بلایا گیا جن کو تو کے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا حسینی من کی ذرا پڑھو جن کو تو کے سے کوفے میں اپنے جذبے
میرے نال اپنی عقیدت نال کھڑا ہو گئے یہ مصرع پڑھنا چاہنا چونکہ میرے وجدان دی گل ہے میرے عشق دی گل ہے میرے پیار دی گل ہے میری عقیدت دی گل ہے جن کو تو کے سے کوفے بھولا آ گیا جن کو تو کے دعوت میری انہوں نے جڑا حسینی ہے دعوت میری انہوں نے جڑا حسینی ہے اپنے بازوانوں امام علی مقام دی عظمت جھنڈے بنا لو کوئی پتہ نہیں زندگی کے آخری سال اور یہ ذکر قبول ہو جائے میرے آقا حسین راضی ہو جائیں گے ایسے کوثر کے جام نصیب ہو جائیں گے جن کو تو کے سے کوفے بھولا آ گیا جن کو تو کے سے کوفے بھولا آ جن کو تو کے سے آ گیا جن کو تو کے سے کوفے بھولا آ گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستا آ گیا جن کو بیٹھے آ گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستا آ گیا جن کو بیٹھے آ گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستا آ گیا اپنے بچیاں کی ضروریات کا خیال کرنے والے ہو جن کے بچوں کو پیاسے رونا جن کے بچوں گیا جن کے بچوں کو پیاسے رونا آ گیا جن کے بچوں کو پیاسے رونا آ گیا اور جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن لاکھوں سلام اس حسین ابن لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن لاکھوں سلام مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سلام شمع بز میں دار لام شمع بز میں سلام شمع بز میں دار میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے پیاسے تڑپا رہے میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھڑ دیتا مکہ مکرمہ چھڑ دیتا میدان کربلا کے اندر غیر علاقے کے اندر غریب وطن بن کے مسافر بن کے میرے آقا امام علی مقام آوے ایک کسے لالچ واسطے نہیں آئے یہ اللہ کا نام بلند کرنے واسطے آئے نے انہاں نہ جان کے دین دا پرچار کرنے واسطے آئے نے آپ نہ ماتو اے آپ کا نسب و دین اے ہوشت سینہ نے دا دین رہ جائے وہ دیان رہ جائے وہ دی شان رہ جائے اٹھی جائے
دا زندہ اسلام رہ جائے. 5 قربان ہو گئے نے, بھتیجے قربان ہو گئے نے, اور محمد جامع شہادت نوش کر گئے نے. حضرت جناب قاسم جوانی قربان کر گئے, عبداللہ جوانی قربان کر گئے, حضرت سیدنا جعفر جوانی قربان کر گئے, حضرت ابو بکر عثمان جامع شہادت نوش کر گئے, حضرت حرد قلبی جامع شہادت نوش کر گئے, حضرت سیدنا امام علی مقام آپ نے اپنے بھائیاں نو اٹھا کے, اپنی پانجیاں نو اٹھا کے جڑے ویلے خیمے لے آنا ہے, اپنی بہن سیدہ زینب ثانیہ زادہ آپ کی گودی وچ رکھیا ہے. آپ دے قلبے نواز دے اندر خیال آیا ان میں تیاری کران. حضرت سیدنا عباس تیاری کر دے نظر آ گئے نے. میرے آقا حسین نے فرمایا اے میرے عباس بھائی تو میری کیڑی کمر دا سہارا ہے, میرا دست و باہوں ہے, تینوں میں اجازت نہیں دے سکتا. عرض کر دے آقا حسین ننی سیدہ سکینہ میری پیاس میں نہیں دیکھ سکتا, ننا علی اصغر پیاس میں نہیں برداشت کر سکتا. تنا دے پر آئے سید انہاں سب دیاں خشک زبانہ پھر بھی ود جانا دیاں میرے غازی واسطے حسین پاک دا نام لے کے میدان کازار وے جاؤ. او کوئی لاروفی جڑے پیرے لا کے بیٹھے نے انہاں دے پیرے تروا دیو, جاؤ مشکیزہ لے جاؤ, پانی لے کے آ جاؤ. انہاں نے سیدہ سکینہ تڑپیاں نے. میرے آقا امام عباس انہاں دی گل نوں پورا کرنے واسطے مشکیزہ کندھے تے پایا. حضرت امام علی مقام روک دینے پہ فرمایا انہاں نوں مدینہ منورہ پردہ داراں نوں تساں لے کے جا رہے, میری جماعت علمدار پرچم تساں اٹھایا. پھر کون پرچم اٹھائے گا؟ حضرت امام عباس کہنے لگے اے آقا حسین میں ہر وقت تواڈے نال مکہ مکرمہ دے تواڈے نال آیا, مدینہ منورہ تو تواڈے نال آیا. میں آ کے پیاس برداشت کیتی ہے, سارا کچھ کیتا ہے, مینوں اپنی پیاس دا فکر کوئی نہیں, لیکن ننھیاں شہزادیاں دی پیاس دا مینوں تڑپ آندی ہے بھائی, مینوں تڑپایا جا رہا ہے, مینوں یاداں آ رہی نے. اور کوثر دے والی آپ خود پیاسے تڑپ دینے پر اس واسطے آقا حسین میں پرچم تھامی رکھاں گا, اس پر دا فکر نہ کرے آئے. اور میں جا کے انہاں لوگاں نوں دس دینا چاہنا وہ میرے حضرت اونا محمد انہاں نوں جامع شہادت نوش کیتا دیکھن والے اور خوشیاں کرنے والے, میرے بھائیاں نوں تکلیف دے کے ذبح کرنے والے, میرے بھتیجیاں نوں ذبح کرنے والے, انہاں دے لاشاں دے کوڑے قرآن والے. میں پاس آیا تواڈے مقابلے دے اندر, میں تانوں دسن واسطے آیا علی المرتضیٰ دی جرت دا پیکر عباس زندہ ہے, ذوالفقار حیدری میرے کول, میں تانوں دسن واسطے آیا اے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. امام علی مقام دا بھائی اجازت لے کے سواری تیار کی دی گئی. امام علی مقام نے سوار کروایا, جس نے میرے امام نے آپ سوار کی گئے. حضرت امام علی مقام دے بھائی عباس آپ نے مشکیزہ پایا اپنے کندھیاں دے, اجے ایک کو ایڑی لائی سواری نو, ایڑی ہوار ہو گئی, چلدی چلدی دوڑ دی آواز پرواز کر دی, یعنی بڑی تیزی دے نال بڑی سپیڈ دے نال نہر فرات دے کنارے پہنچ گئی ہے. میرے آقا حسین علی پار دے بھائی عباس چلو پر کے اس طرح پانی پین لگے. دل کے اندر خیال آیا عباس نہ اس واسطے سیدہ سکینہ پیاسیاں نے اور پیاسے دوڑ گئے, محمد پیاسے دوڑ گئے, حضرت ام کلثوم پیاسیاں نے, میری بہن سیدہ ثانیہ زہرا پیاسیاں نے. اس واسطے عباس نہ پانی نہ پیوی, آپ نے چلو کر کے سر دیتا, پھر مشکیلہ بھریا, آپ نے اپنے کندھیاں تے پایا, آپ نے نیزہ پکڑیا ہوا ہے, تلوار پکڑی ہوئی ہے, آپ نے وہ علم پکڑیا ہوا ہے, جھنڈا امام علی مقام دا تھمیا ہوا ہے. تھم دیا سواری نو آڈر دیتا, فرمایا اس سواری خیمیاں دے نیڑے میرے امام آ جائے. عمر بن
شاد آوازہ بلند کردہ ہے پیا اے کوئی دے مقابلے میں جان والا اے علی دی جرت آئے ہوئے حسین دی بہادری آ گئی ہے وہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے میرے آقا امام عباس آپ کی تلوار کی کاٹ مر پوری کربلا دی زمین تھر تھرائے اٹھی ہے ساری زمین کم گئی ہے حرکت میں چاہ گئی زمین تے زلزلہ کاری ہو گیا ایک کون آیا علیل مرتضیٰ دا شیر آیا ایک کون آیا اسد حسین دا بھائی آیا ذوالفقار حیدری لے کے آیا نیزے لے کے آیا علم لے کے آیا سواری تے پانی مشکیزہ اپنے کندھے پہ رکھے آئے ادھر پہ ایمان حریصہ بن زید وہ کلہ مقابل ویچ میرے ایمان دے آ رہے ہیں عمر بن سعد کہنے لگا وہ یزیدی فوج والے یہ مشکیزہ پانی دا خیمیاں ویچ نہ جان دے آگے اگر پانی خیمے ویچ پہنچ گیا قیامت تک تو اڈا نام و نشان مٹ جائے گا ایک سے چند سپاہی اہل بیت ایک چوتو بہادر دے پیکر مجاہد یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا پاردیاں کلیاں لے انہاں توانو تباہی لا دینی ہے توانے تے تباہی بربادی مسلط کر دینگے اس واسطے کہ دے مقابلے میں چلے جاؤ انہاں کلیاں کلیاں کر کے ہو سکے تے یک بار کی گھیرا پالو عیسیٰ بن زید آیا اس نے آکے تلوار ماری آپ نے تلوار اٹھے ادا وار ڈک کے اس طرح تلوار لائی ہے ادھی گردن جدا ہو گئی اتنا واسے جہنم کیتا ہے فرمایا تو میں پہلا دسیا سی علی کا در بھی کیا در ہے جس در کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ بھائی بالآخر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بالآخر ایک بازو قلم کر دیتا گیا آپ نے پچھم اسلام کے بہنے دیتا دوسرے ہاتھ اندر کر لیا مشکیزہ بھی دوسرے بازو کو پا لیا بالآخر دوسرا بازو بھی آپ کا قلم کر دیتا گیا پھر آپ نے لشکر اسلام کا جھنڈا آپ نے منہ کے اندر دبا لیا اور مشکیزہ اپنے گلے کے اندر پا لیا سواری نوہری لائیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے خیمیاں دے بار کھڑے ہو گئے اپنے بھائی دیا کاٹا دے دینے گئے پھر اپنے بھائی نوتا دے شجاعت دے رہے ہیں بلا کر جب انہیں کیا تو میں بازو میرے بھائی پاس دے شہید ہو گئے ہیں وہ مشکیزہ جوڑا ہے آپ نے اپنے گردن وچ پا لیا ہے حضرت سیدہ شہر بانا نے دیکھیا حضرت سیدہ سکینہ ننی دیکھ رہی ہے حضرت زینب فرمان لگیا یہ دیکھ لی اپنے چاچوں نے بیجن والی ہے ادھر عمر بن سعد آواز دے لائے گیا کہنے لگا چلو کر لو یہ پانی کا مشکیزہ نہ جان دیا ہے میری آقا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم انور تے تیران کی برسات کر دیتی گئی تیران امی پا دیتا گیا کچھ تیر آپ کے جسم انور تے لگ دینے پہ کچھ پالی لگ دینے پہ تلواران دے زخم آ رہے ہیں کچھ میرے آقا عباس دے مشکیزے میں چھلی کر دینے پہ وہ پانی دا ایک قطرہ بھی مشکیزے دے اندر نہ رہ گیا وہ سیدہ زینب عرض و مریض کر رہی آنے ایک اللہ شیر علی دا اپنے دشمن کھپے سکے کوئی کلا شیر علی دا اپنے دشمن کھپے سکے 360 جان بدن تے اپنے تیر عباس وجے حضرت زینب عرض کر دیا نے گھر پر آ میرے بابل جایا اسی پانی پی پی رجے اے پاس پانی میں لوڑ کوئی تسی خیمیاں والا لو ادھروں آپ کی گردن مبارک تنلو جدا
ادا کر دی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام علی اکبر بھی جان قربان کی تھی, امام علی اصغر جان قربان کی تھی. واری واری کر کے صحابہ دار مفارقت دے گئے اور جام شہادت نوش کر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر جوان 18 سالہ جام شہادت نوش کی تھی. میرے امام حضرت امام حسین آپ تیاری کر کے میدان کربلا جان لگے نے. آپ خیمے میں سارے میں واسطے آئے نے. حضرت سیدنا امام علی اصغر آپ دی والدہ ماجدہ آپ نے خیمے اندر لے کے بیٹھیاں ہوئی نے. حضرت امام علی مقام موضوع جانس کر دیا نے. آقا حسین اننا شہزادہ میری بیٹی بیچے جنہوں کربلا دا پتہ کوئی نہیں, جنہوں زید بن زید دا پتہ کوئی نہیں, جنہوں بیعت دا پتہ کوئی نہیں, جنہوں بیعت اللہ بن زیاد دا علم کوئی نہیں, انہوں یزید دا بھی پتہ کوئی نہیں, انہوں شمر دا پتہ کوئی نہیں, انہوں خولی دا پتہ کوئی نہیں. دیکھو میرا ننا بچہ ہے, اکھاں پتھرا گئیاں نے, کلیجہ مون آ گیا ہے, اور خوش ہو گئے نے. یہ 6 مہینے دی تم نصران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نمی کلی ہے, یہ مرجع نہ جاوے. میرے آقا حسین پاک کپڑا لپیٹ کے اپنے شہزادے نو لے کے باہر آئے. ایک آدھے واسطے آئے نے قیامت والے دن اور محمد نہ کہہ دیں اسی بھی چھوٹے سا پر سانو انہوں نے ذبح کروایا, سانو شہید کروایا. اپنا پتر علی اصغر بچا کے رکھ لیا. لیکن مسلمان بھائیو انہاں شہزادہ علی اصغر زبان توتلی تے زبان حال عرض و مروز کر دے. بابا میں بھی اتھے جانا ہے جتھے میرا بھائی علی اکبر گیا ہے, میں بھی اتھے جانا ہے جتھے میرے چاچو عباس بازو قلم کیتے گئے نے. اے بابا میں بھی اتھے جانا ہے جتھے میرے بھائی قاسم عبداللہ تے جعفر جامع شہادت نوش کر گئے نے. میرے آقا حسین نے فرمایا ہوئے گا شہزادے علی اصغر تو ننا ہے, 6 مہینے ہمارے تو جا نہیں سکتا. عرض کیجئے گی بابا کی ہویا میں جا نہیں سکتا, تسی اٹھا کے لے جا کے سکتے ہو نا. میں بھی انہوں نے جا کے دسنا چاہنا, انہوں نے چھوٹا نہ جانے آجے, میں بھی نہ جان دے دین پہ قربان ہونے واسطے آیا. علی کا در بھی کیا در ہے جس در کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. میرے امام علی مقام شہزادے نے لے کے باہر گئے. عمر بن سعد کہنے لگا وہ یزیدی فوج والے میں نے لگتا ہے حسین بہت ہو گیا ہے, بس کرو بہت ہو گیا ہے. میرے آقا حسین لجپال نے عمر بن سعد کی گل سن لو. آپ نے فرمایا دنیا دے کو دیا میں قرآن لے کے نہیں آ رہا, جس نبی دے سینہ انور دے میرے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے وہ باغ دا پھر علی اصغر لے کے آ گیا وا. اجے کپڑا اٹھایا ہے ادھر حرمت پہ ایمان سدھا نشانہ تیر مار دے گیا. میرے آقا امام علی اصغر دے ہلکے نازنین وچوں تیر پار رہا ہے. میرے آقا حسین لجپال نے تیر کھچیا ہے, واپس مردے نے پہ خیمیاں وال تشریف لے آ رہے نے. جاؤے حرملہ پیمانہ کیا مار آئی تیر سریر تائی, واپس خیمیاں وال حسین مردے نال کھچ دے ہلکی تیر تائی. پھٹ گئے جگر پہاڑاں دیوی کے کم گیا جگ سارا, جگ اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا. میں قربان صبر تیرے دے آقا سید شاہ اسوارا. جان دیتی پر آمن دیتی میرے حیدر دے دارا. یہ سارا دل میرے امام نے برداشت کیتا ہے, کعبے واسطے برداشت کیتا ہے. یہ ہوشت سینہ میرا دین رہ جائے, وہ دی جان رہ جائے, وہ دی شان رہ جائے, اٹھی جائے پن چھوٹ حسین دیا کے پرنانے دا زندہ اسلام رہ جائے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان سمیت 5 بھتیجے
بھائی سارے قربان کیتے صرف اس واسطے مولا تیرا دین بلند رکھے، میرے نانا جان دی شریعت بلند رہے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں سی، کوئی دنیاوی کرسی دا لالچ نہیں سی، کوئی دنیاوی مال دا لالچ نہیں سی، صرف اس واسطے کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی جو اگلا جمعہ ہوگا یہ کربلا سے واپسی مدینہ منورہ انشاءاللہ اس پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ حاضر کرے۔